السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمد شہید کون ہیں؟ ولی ہیں یا صوفی ہیں یا مرتد کافر ہیں؟ آج اسی پہ تحقیق کی جائے گی کہ سرمد کون تھے اور ان کا مزار کہاں پہ ہے اور ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا اور یہ کہاں سے آئے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے حالات کیسے تھے۔ اس موضوع پر آج تحقیق کی جائے گی۔ سرمد یہ کون تھے؟ تو میں آپ کو پہلے خلاصے کے طور پر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سرمد یہ پہلے عیسائی تھے یا یہودی تھے، آرمینیا کے رہنے والے تھے، ایران النسل تھے، اور یہ ہندوستان میں جب تشریف لائے، ہندوستان میں جب یہ آئے تو یہ ننگے تھے، یہ ننگے بدن رہا کرتے تھے، اور شاہجہاں بادشاہ کا بیٹا دارا شکوہ ان سے بہت مانوس تھا، بہت ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ان کے حالات یہ تھے کہ یہ ننگے رہتے تھے۔ دوسری بات، یہ معراج جسمانی کا انکار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج جسمانی ہوئی اس کا یہ انکار کرتے، اور کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے پورا، صرف لا الہ پڑھتے۔ لا الہ مطلب ہوتا ہے کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت، کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کا یہ انکار کرتے۔ یہ بات وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا، اور طلب کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ دلی کی جامع مسجد کے نیچے ان کو قتل کرا دیا گیا۔ آج وہیں پہ ان کا مزار بنا ہوا ہے، ہرے بھرے شاہ کے برابر میں بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اپنی منتیں رکھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہرے بھرے شاہ جو ہیں ان کے پیر ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اس پہ آج تحقیق کی جائے گی۔ تو یہ پورا ویڈیو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اس میں بہت سی آپ کو معلوماتیں ملیں گی۔ میں ویڈیو شروع کرتا ہوں، دیکھ کر کے عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ میں نے تمام کتابوں سے اس عبارت کو جو جمع کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں لفظ و لفظ پیش کر سکوں۔ سرمد کون ہے؟ کافر ہے یا ولی ہے یا مجذوب ہے؟ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں قاضی ملا قوی کے جرم ثابت کرنے پر سرمد کو دلی کی جامع مسجد کے باہر 1661 عیسوی میں سر قلم کر دیا گیا۔ اس وقت جو تھے وہاں قاضی القضات قوی نام کے مولانا صاحب تھے، جو بھی رہے ہوں۔ سرمد کون تھے؟ سرمد کی پیدائش 1590 عیسوی میں آرمینیا کے کوہستان میں ہوئی۔ وہ ایران کے کسی خاندان سے تھے۔ ان کا وطن کاشان۔ بعض مورخین نے سرمد کو عیسائی اور بعض نے یہودی کہا ہے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہیں اسرائیلی زبان کا بھی عالم کہا جاتا تھا۔ بادشاہ شاہجہاں کے دور حکومت میں ایک آرمینیائی تاجر کے ساتھ تاجر کی طرح وہ بھی پہلے سندھ آئے اور وہاں کے ایک خوشحال تجارتی قصبہ ٹھٹا میں مقیم ہو گئے۔ انہیں وہیں پر ایک مقامی جو دوشیزہ سے عشق ہو گیا تھا، اور وہ اس کے عشق میں ایسے مجنوں ہو گئے تھے کہ سارا مال و تجارت اور ساری دولت لٹا بیٹھے، اور عشق میں اس قدر مستغرق ہو گئے ان کے کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو کر لباس برہنگی میں سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ٹھٹا چھوڑ کر دہلی آ گئے اور جامع مسجد کے مشرقی دروازے کی سیڑھیوں کے پاس اپنا مسکن بنا لیا۔ سرمد کا کیا عقیدہ تھا اس وقت؟ تو سرمد معراج جسمانی کا انکار کیا کرتے تھے اور کلمے کا صرف لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں والا حصہ ہی پڑھتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے قاضی قوی کی شکایت پر پورا کلمہ نہ پڑھنے کی پاداش میں بادشاہ اورنگزیب نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عصری کتب سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب کے حکم پر جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے چبوترے پر 1660 میں اس کا سر قلم کیا گیا۔ انہیں مغلیہ سلطنت کے تخت نشینی کی جنگ میں دارا شکوہ کی حمایت کی تھی۔ بادشاہ نے انہیں قتل کیا گیا، اور ان کے صوفیانہ تصورات بادشاہ کو پسند نہیں آئے۔ ممکن ہے کہ یہ سب وجوہات ان کی سزائے موت کی وجہ بنی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ان کے اندر باتیں پائی جا رہی تھیں وہ تمام کی تمام ان کی موت کی وجہ بن گئی ہوں۔
سرمد جب دہلی آئے اس وقت شاہ جہاں بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشین ہوئے تو ہونے کے 15 مہینے کے بعد دارا شکوہ کو قتل کیا گیا، اور اس کے قتل کے 8 مہینے کے بعد سرمد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جب ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو بہت سی کتابوں میں سرمد کے بارے میں ڈیٹیل نہیں مل پائی، لیکن کچھ کتابوں میں ذکر ہے۔ جن کتابوں میں سرمد کا ذکر ہے ان کے میں آپ کی خدمت میں نام پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو بھی ان کے حالات دیکھنے میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ سارے مورخین نے سرمد کو شہید یا صوفی لکھا ہے۔ دیکھیں حیات سرمد، المیہ تاریخ، تذکرہ اولیاء پاک و ہند۔ سرمد ایک سمندر، بر صغیر کے اولیاء اور ان کے مزارات، ادب اور مذہبی اصلاح کا تصور۔ ان کے علاوہ بھی اور کتابوں میں سرمد کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کلمہ بھی پورا نہیں پڑھا، اور کلمے کا وہ جز پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کی نفی ہو رہی ہے، اور معراج جسمانی کا بھی آپ نے انکار کیا جو حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ ان باتوں سے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ مرتد ہو چکے تھے، دین سے نکل چکے تھے۔ لیکن جب آپ عوام کو دیکھو، علماء کو دیکھو، تو ہر انسان ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کو سرمد شہید کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ان کے مزار پر عرس ہو رہا ہے، چادریں ہو رہی ہیں، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی مرتد کی قبر پہ ایسا نہیں ہوتا، اور جس کی قبر پہ ایسا ہوتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتا۔ اب اس میں بہت زیادہ کنفیوژن یہ ہو گئی کہ کتابوں میں تو عام طور سے یا پوسٹوں میں تو عام طور سے ان کو سرمد شہید لکھا گیا ہے، عوام الناس بھی ان کو شہید مان رہی ہے، ان کی درگاہ پہ جا رہی ہے۔ ہرے بھرے شاہ کے برابر میں ان کی درگاہ ہے، لال رنگ سے پتی ہوئی ہے۔ کیا یہ صوفی تھے یا ولی تھے، یا پھر پبلک دھوکے میں ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم نے ایک بہت بڑے عالم کا سہارا لیا جو وقت کا مجدد ہے، مسند وقت ہے، حجت عصر ہے، جس کے تمام کلام، تمام عباراتیں مدلل ہوتی ہیں، مفصل ہوتی ہیں اور بہترین ہوتی ہیں۔ جو اہل سنت کا امام ہے، جس کو امام عشق و محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ جب ہم نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا اور یہ تلاش کیا کہ سرمد کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کہ سرمد مرتد تھے یا مسلمان، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے فتوے میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 682 پہ فرماتے ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، میں عبارت دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت منصور شمس تبریز اور سرمد نے ایسا لفظ کہا جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے، تو دار پر آئے اور کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں۔ اور فرعون، حامان، شداد اور نمرود نے دعوی خدائی کیا تو کافر فی النار ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں، ان کافروں نے خود کہا ملعون ہوئے، اور انہوں نے خود نہ کہا، اس نے کہا جسے کہنا شایان ہے۔ آواز ان میں سے مسموع ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی ہوں اللہ سارے جہان کا۔ کیا درخت نے کہا تھا؟ حاشا، بلکہ اللہ نے یوں ہی۔ یہ حضرات اس وقت شجر موسیٰ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس جواب نے، اس عبارت نے یہ ثابت کر دیا کہ سرمد مرتد نہیں تھے، کافر نہیں تھے، بلکہ اس حالت میں تھے جو حالت وجد ہوتی ہے، جو قرب الہی کی خاص حالت ہوتی ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کا اتنا مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اپنا کلام فرماتا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذریعے سے اتنا قریبی ہو جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی اس کے زبان سے نکلتا ہے۔ جیسے منصور حلاج نے کہا تھا، حسین بن منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، اور کسی ولی نے کہا تھا میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔
किसी ने कहा था कि फकीर की गुदड़ी में फकीर के अलावा और कोई नहीं। इस तरह की और भी इबारतें हैं जो याज़दा रसाइल में लिखी हुई हैं। बात यहाँ चल रही है सरमद साहब की। तो आला हजरत ने फरमाया कि शजर मूसा की तरह है, यानी कि वहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब आया था पेड़ के अंदर से, दरख्त से, तो यहाँ भी आला हजरत फरमाते हैं ये सब जो है ये अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं कि अल्लाह ताला इनकी जुबान में अपना कलाम फरमाता है। खुलासे के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सरमद शहीद एक सूफी कामिल हैं, मजजूबियत इनके अंदर गालिब थी, मजजूब थे, और इन्होंने जो नंगा बदन इस्तेमाल किया था, कपड़ों को ये नहीं पहनते थे, और मेराज जिस्मानी का इनकार किया, और अल्लाह ताला की शान में सिर्फ यही जुमला इस्तेमाल किया, ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा। तो ये हालत वज्द की कैफियत हो सकती है, लेकिन इस तरह का अकीदा रखना शरीयत में इंसान मुर्तद हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। अगर होश व हवास में है, सही सलामत है, तो मेराज जिस्मानी का मुनकिर, इनकार करने वाला गुमराह बदमजहब है, और अल्लाह ताला की शान में ऐसा कलमा बोलने वाला जिससे अल्लाह की वहदानियत की नफ़ी होती हो, उसकी उलूहियत की नफ़ी होती हो, तो बंदा काफिर और मुर्तद हो जाता है। और रही बात नंगा रहने की, तो साहिब अक्ल के लिए नंगा रहना हराम है, क्योंकि सतर का छुपाना फर्ज है। कितना छुपाना है? तो मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेके घुटनों के नीचे तक इतना छुपाना जरूरी है, फर्ज है। तो मैंने आपकी खिदमत में ये जो इबारतें पेश की हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लिहाजा आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। और अगर चैनल को आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे कहने में जो भी गलती हो आप मुझे माफ़ फरमाएं, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वातूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।